بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی میں اگر خدا نہیں اور سب کچھ ہے تو پھر کیا کروں گا میں؟ امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں دعا عرفہ میں؟ اے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے نہ پایا اس نے کیا پایا؟ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ تو جس کے پاس خدا ہوگا اس کے پاس سب کچھ۔ ایک قرآن کی آیت، پورا قرآن، اور یہ شاید ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہوں لیکن آپ پڑھیں، آپ کی لائف میں اثر آئے گا، میٹلسٹک لائف میں اثر آئے گا، اسپرچول تو الگ ہے۔ اور پھر جب انسان چلا جائے گا دنیا سے تو پروردگار ایک لباس، ایک تاج پہنائے گا، ایک ہاتھ میں جو ہے وہ اس کو خلد، اور ایک ہاتھ میں بہشت، اور ایک ہاتھ میں امر دے گا، اور کہے گا قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ۔ ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا، جنت کے لیول بڑھتے چلے جائیں گے۔ وہ ابھی جوانی ہے، ابھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں۔ کب پڑھیں گے؟ ہیری پوٹر لینے کے لیے لوگوں نے لائنیں لگائیں کتاب کے لیے، دنیا کی کتاب ہے، دنیاوی کتاب ہے اور شیطانی کتاب ہے، پوری شیطانی الہام ہے، ٹھیک ہے۔ اور بچے ہمارے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور آج کل ہم بھی اپنی شیلف میں رکھتے ہیں، اٹس ان اے ویری کلاس، ہیری پوٹر ہماری بک شیلف میں ہے۔ اور وہ کتاب جسے پروردگار کہہ رہا ہو ہدی للمتقین، ہدایت ہے۔ اور اس مہینے میں الذی انزل فی، ہم نے اس مہینے میں اس کتاب کو نازل کیا جو کیا ہے، ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا تا قیامت، معجزہ ہے، سب فیک ہے، سب کچھ ہمارا بنایا ہوا ہے، یہ وہ ہے کہ جو ثابت ہے۔ یہ کتنی ہے میری زندگی میں، کتنا ہے، کتنا میں اس سے اٹیچ ہوں۔ یہی یہاں بھی کام آئے گی، یہ وہاں بھی یہی کام آئے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ باقی کام چھوڑ دیں، بزنس چھوڑ دیں، پڑھائیاں، نہ سب، مگر یہ کہاں ہے؟ دیکھیں ہم زندگی میں اتنا ریس میں لگے ہوئے ہیں، میں یہ لے لوں، میں یہ گھر لے لوں، میں یہ گاڑی لے لوں، اچھی بات ہے زندگی میں، اسلام منع نہیں کرتا آپ کو، لیکن اس پورے کاموں میں کہیں اپنے خدا سے تو دور نہیں ہو رہا، اس سارے کاموں میں اپنے رب سے دور تو نہیں ہو رہا۔ خود میں خود روکوں، یہ مہینہ بیسیکلی مجھے روک رہا ہے، سٹاپ، کہاں جا رہے ہو، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ جیسے آپ کو کبھی کبھی پولیس روک دیتی ہے، کبھی سگنل ریڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو رکنا پڑتا ہے، سپیڈ لیمٹ سے کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ اصل میں مجھے روک رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، تم صرف مادی پرواز میں لگے ہوئے ہو۔ مانوی پرواز کیا ہے؟ آیت اللہ مصباح جزدی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک پرندہ ہو اور اس کے پاؤں میں ایک زنجیر ہو، پرندہ اڑ نہیں پاتا، کہتے ہیں یہ زنجیر میٹلسٹک، مادی دنیا، اس مہینے میں خدا اس زنجیر کو کھول رہا ہے، پرواز کرو، پرواز کرو، اڑو۔ حدیث میں الدنیا سجن مومن، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے کیا ہے؟ زندان ہے، پکڑ کے رکھتی ہے۔ خوب یہ مہینہ میں دے رہا ہے کہ دیکھو اڑو، چھوڑ دو اپنی خواہشات، کھانا پینا سکم پہ کنٹرول کرو، آنکھوں پہ کنٹرول کرو، قرآن پڑھو، پرواز کرو۔ تو ہم بہرحال پوری کوشش کریں گے کہ اس مہینے میں جو ہے وہ پرواز کریں۔ وہ والی تو خیر آپ جہاز پہ کر لیجئے گا، مانوی پرواز انشاءاللہ ہم کریں۔ اور دیکھیں آپ خود چاہیں گے تو یہ ہوگا، آپ لوگ نہیں چاہیں گے تو میں کچھ نہیں دے سکتا آپ کو۔ اصل میں اپنی مرضی سے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، آپ کے اپنے وجود کو چاہیں گے تو میرے اندر سے باہر آئے گا، ریسیپٹیو ہوں گے تو سگنل اسٹرانگ ہوں گے۔ اگر آپ نے ہی اپنے آپ کو فلائٹ موڈ پہ کر دیا تو سارے کنیکشن کٹ، کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ ہم اس مہینے میں اپنے پروردگار کے قریب ہوں، اسی دعا کے ساتھ کہ
میرے سامنے گھڑی بھی کوئی نہیں ہے، البتہ میں اپنے حساب سے میرے خیال میں ٹائم ہو گیا ہے میرا، اور آپ لوگ ویسے ٹائم کے بڑے پابند ہیں سارے، اور بعض کمیونٹی تو اتنی پابند ہوتی ہے کہ بعض جگہوں تو مائک بھی بند کر دیتے ہیں کہ مولانا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ بہرحال مجھے تو ویسی شوق نہیں ہے بہت زیادہ پڑھنے کا، لیکن یہ کہ بہرحال جتنا بھی پڑھا جائے سنا جائے، ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار ہم اس پر عمل کریں، اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اس ماہ مبارک کی برکتوں رحمتوں کو ہم سب پر نازل فرما، خاص طور پر اس کمیونٹی میں، اس ملک میں، اس جگہ پر ہمیں آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، جو بھی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں یہاں کی اس مہینے کی برکت سے پروردگار انہیں ہم سے دور فرما، جو بھی بیمار ہیں بزرگ ہمارے گھروں میں یا جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار اس مہینوں کی برکتوں کے ذریعے سے ان سب کی بیماریوں کو دور فرما، جو ہاسپٹل میں ہیں کینسر کے مریض ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، پروردگار جلد سے جلد انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، پروردگار جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما، ہمیں بہترین طریقے سے اس ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس مہینے میں جو دعائیں ان سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور جہاں بھی لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، درس ہو رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، ان سب جگہوں کی پروردگار حفاظت فرما، اور ہمارے علماء کرام مراجع کرام سب کو طول عمر سلامتی عطا فرما، اور جہاں بھی جو لوگ پاکستان میں بھی مظاہرے چل رہے ہیں کہ وہ بہت سارے لوگ بے گناہ اسیر ہیں، پروردگار تجھے کوفہ اور شام کے اسیروں کے صدقے میں جلد سے جلد ان اسیروں کو رہائی عطا فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، صلوات بید محمد و آل محمد اللہ۔